الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل ہم نے جو آیات پڑھی تھی اس کا ایک خلاصہ، اور کل ہم نے آیت 128، 29 اور 30 پڑھی تھی۔ اچھا، میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، وہ یہ کہ جب بھی آپ قرآن کا مطالعہ کریں، ہمیشہ جو پڑھے اس کی ایک خلاصہ یا سمری آپ کو خود سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وجہ یہ ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے۔ ہدایت اس وقت ملے گی جب ہم دیکھیں گے ان آیات میں ہدایت کے پہلو سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشادات فرمائے ہیں، اور مجھے کن چیزوں کو اپنی زندگی میں اس حکم کے مطابق بنانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو قرآن کا جو مقصد نزول ہے کہ اس کو سمجھنے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کے لیے آیا ہے، اور پھر اس کی دعوت دینا بھی ہمارا فرض ہے۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا تو دعوت اسی وقت دے سکتے ہیں جب ہم قرآن کے مدرجات ٹھیک سمجھیں۔ اس کے لیے ہم کوشش کرنا لازمی ہے، اور جو شخص صرف پڑھنے پر اکتفا کرتا ہے وہ قیامت کے دن بڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کو مسئلہ ہوگا کہ بھئی تم نے پڑھا تو صحیح، نہ سمجھا نہ اس پر عمل کیا۔ کہ قرآن تو اس لیے بھیجا گیا تھا، قرآن اس لیے کتاب ہدایت ہے، لہٰذا یہ چیز بڑی ضروری ہے۔ اب میں آپ کو نمونے کے طور پر آج جو روز کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو آج اس نقطہ نظر سے اس کا خلاصہ بتا رہا ہوں جو آیت 128، 29 اور 30 میں ہے، کیا مضمون ہے اور ہدایت کے حوالے سے کتنا اہم ہے۔ اگر کل کا لیکچر آپ کے سامنے اور آپ نے سمجھ لیا ہے تو اس کا جو سب سے بڑا ٹاپک ہے ہدایت کے اعتبار سے وہ ہے کافر جنوں اور گمراہ انسانوں کا دنیا میں گٹھ جوڑ۔ کیسا گٹھ جوڑ ہے؟ آپ نے دیکھا ہے کہ جن انسانوں کو استعمال کرتے ہیں اور انسان جنوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ ان کا گٹھ جوڑ ہے، یہ ان کی سازش ہے، یہ لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کے ہتھ کنڈے ہیں، جو عام طور پر معاشرے میں آپ کو سننے بھی آتے ہیں، بعض دفعہ آپ دیکھتے بھی ہیں۔ لہٰذا یہ اتنی بڑی گمراہی ہے کہ قرآن ہمیں کھول کے بتا رہا ہے کہ یہ ہوگا اس کا انجام، کہ قیامت کے دن یہ خود اعتراف کریں گے اس بات کا، ہاں ہمارے درمیان گٹھ جوڑ تھا، ہم نے یہ حرکتیں کی۔ جب اعتراف کر کے خود مجرم اعتراف کر رہا ہے تو اس کو سزا دینے میں حاکم جو ہے وہ حق بجانب ہے۔ لہذا یہاں کلیئرلی بتا دیا، کھول کے بتا دیا کہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے احکامات کو، چاہے جن اور شیطان ہوں یا جو بھی یہ کام کریں گے، وہ آخرت میں بڑے خسارے میں ہوں گے۔ اور یہ سارے کام انہوں نے کیوں کیے بھلا دنیا میں؟ بتائیے ہمارے لیے۔ جی دنیا حاصل کرنے کے لیے، مادہ پرستی کے لیے، ہاں، دنیا کے دھوکے میں رہے، غرتہم حیات الدنیا، الفاظ کو بالکل پکڑ لیا کریں جو آخر کتنے اہم ہیں، کہ یہ دنیا کے دھوکے میں رہے۔ اب وہ تو رہے، اور اس کی ثبوت بھی بتا دیا، عام انسانوں کے لیے ہے کہ اس دنیا کے دھوکے میں مت آنا، اس دنیا کو سب کچھ مت سمجھ بیٹھنا۔ تم دنیا میں اس لیے بھیجے گئے ہو، رزق تمہارا اللہ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے، صلاحیتیں تمہیں دے دی، تمہیں ساری مخلوقات میں افضل بنا دیا، تم یہ گھٹیا کام کرو گے؟ یہ تم گمراہ جنوں کے چکر میں پڑ کے اور لوگوں کو نقصان پہنچاؤ گے؟ اور نقصان کوئی کسی کو پہنچا نہیں سکتا جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ لہذا یہ بڑی اہم ہدایات ہوتی ہیں
کیونکہ اللہ کی طرف سے ہیں، ان کو سمجھا کریں۔ اور یہ جو آخر میں ہے کہ غرتہم، یہ ساری بربادی جو انسان کی آخرت میں ہوگی نا، وہ دنیا پرستی کی وجہ سے، وہ دنیا میں دھوکے میں رہا، نہ اس نے ہدایت جو اللہ نے اس کے اندر بھی رکھی تھی، کئی دفعہ بتا چکا ہوں، اور اس کا انتظام کیا بذریعہ کتب اور بذریعہ انبیاء مبعوث کرنے کے، اس کا فائدہ اٹھاؤ اور دنیا کے دھوکے میں مت آؤ۔ کیوں؟ یہ دنیا کے دھوکے میں پڑے زندگی گزار دو گے، یہ خسارہ ہی خسارہ ہے، خود دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ دنیا میں کا کیسے خسارہ ہے؟ بھائی مال تو بڑا ہوتا ہے لوگوں کے پاس، جن چکروں میں پڑتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو کہتے ہیں کھل کھیلو۔ کیوں؟ اللہ نے دنیا بنائی ہے، امتحان ہے، اور وہ دنیا پرستی میں انسانیت کے جو خواص ہیں اس میں نہیں آتے۔ انسانیت کا خواص اس کا اخلاق ہے، اس کا ایمان ہے، اس کا نظریہ ہے، اس کا حق پر جم جانا ہے، وہ ان میں کبھی بھی نہیں آتا۔ وہ اتنے دنیا پرست ہوتے ہیں کہ وہ آخرت کی فکر بھی نہیں ہوتی۔ اپنے ملک کو دیکھ لیجئے، اچھی طرح دیکھ لیجئے کہ کس طرح یہ پورے ملک کو کس اذیتوں میں دنیا پرستی نے مبتلا کر دیا ہے۔ لہذا قرآن اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو قدم قدم پر اس کی خرابیوں اور اس خرابیوں کے ساتھ خرابیوں کو بھی نشاندہی اور ان کا علاج بھی، یہ قرآن ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے، لکھیں سورہ یونس کی آیت 57، یہ قرآن کیا ہے؟ شفاء لما فی الصدور، تمہارے جو سینے کی بیماریاں ہیں نا، ان سب کا علاج کس میں ہے؟ قرآن و سنت میں ہے۔ اور کیا ہیں بیماریاں؟ سنیں، ساری جو اخلاقی برائیاں ہیں، ساری وہ ساری کی ساری دل کی برائیاں ہیں، دل میں انہوں نے جگہ پکڑ لی ہے۔ اس حسد ہو، بغض ہو، مال پرستی، دل اولاد پرستی، دنیا پرستی، شرک، کفر، نفاق، ہر قسم کی بیماریاں دل میں ہیں، اور اس دل کو صاف کر دیں بیماریوں سے، یہ صاف ہوگا قرآن و سنت کے ساتھ۔ کوئی اور اس کا بلا معالج کون ہے؟ ان بیماریوں کا ڈاکٹر کون ہے بلا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو آسمانوں پر ہے نا، اللہ تعالیٰ کے قرآن، انبیاء، اللہ تعالیٰ کے انبیاء اور اللہ تعالیٰ کی کتابیں۔ کتابیں، قرآن۔ کہ بات کو سمجھا کریں نا جواب دیتے وقت کہ بھائی بالکل اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اس اللہ نے بندوبست کیا فرمایا ہے؟ اس نے کتابیں بھی نازل کر دیں اور انبیاء کو بھی بھیج دیا۔ وہ ہیں ڈاکٹر کس کے؟ دلوں کی مرضوں کے۔ آج دنیا جتنی تباہ دلوں کی امراض کی وجہ سے ہو رہی ہے، وہ جسمانی امراض سے نہیں ہو رہی۔ آپ کا ملک جو تباہ ہوا ہے وہ کیا جسمانی بیماریوں کی وجہ سے ہوا؟ نہیں، وہ سینے کی بیماریاں ہیں، وہ نفاق ہے، وہ حسد ہے، وہ حد درجے کا خواہش اور لسٹ ہے پاور کی۔ کون سی برائی ہے جو یہاں نہیں ہے؟ کون سے اللہ کا کون سا حکم ہے جس کی ہم خلاف ورزی کی انتہا نہیں کر رہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے صاف بتا دیا میرا اصول۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا اصول کیا ہے؟ فمن اعرض عن ذکری، جو کچھ اس قرآن سے منہ موڑے گا، فإن له معیشۃ ضنکا، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ یہ رب کا فرمان ہے، ناقابل تبدیل ہے۔ لہذا یہ تھا سبق اور یہ تھا خلاصہ جو کل ہم نے آیت 128، 29 اور 30 پڑھی۔ کوئی سوال، کوئی چیز جو کلیئر نہ ہوئی ہو ضرور پوچھیں۔ سر السلام جزاک علیکم اللہ، سر۔ الحمدللہ۔ اچھا اب جب سر جی میری ایک بات تھی، میں کل سوچ رہی تھی ان آیات پہ کہ یہ جو دنیا کی زندگی دھوکہ ہے نا، تو کچھ لوگ تو اس میں بہت ہی زیادہ آگے چلے جاتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ میرا یہ آبزرویشن ہے کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ پھر دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، یعنی وہ پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں نا، وہ بالکل ہی دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ بھی شیطان کی ایک چال ہے نا، کہ وہ بالکل ہی تاریخ دنیا ہو جاتے ہیں۔
اچھا یہ بات آپ کی بالکل ڈاکٹر صاحبہ ٹھیک ہے. وجہ قرآن اعتدال کی راہ بتاتا ہے. دونوں ایکسٹریم کو چھوڑ کے جو صحیح راہ ہے اس پہ چلو. قرآن نے رزق حلال کمانے کو بھی بہت بڑی نیکی کہا ہے. قرآن نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، گندا رہنا، شرعی قوانین کی خلاف ورزی کرنا اس کو حرام قرار دیا ہے. تو اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آدمی ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو جسمانی طاقتیں رکھی ہیں ان کو حلال کاموں کے لیے استعمال کرے، یہ عبادت ہے. تو آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. اور اسلام ایسا دین ہے جو عین انسانی فطرت کے مطابق ہے. انسانی صحیح فطرت کیا چاہتی ہے کہ اس جسم کو استعمال کیا جائے. کس کے لیے؟ حلال کمانے کے لیے اللہ نے کہا ہے. اور اسی جسم سے وہ سارے کام کیے جائیں جو اللہ کو پسند ہے، اور اسی جسم کے اعضاء کو ہر اس کام سے روکا جائے جو اللہ کو ناپسند ہے. اس لیے کہ یہی اعضاء ہمارے قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دیں گے. تو اس لیے آپ دین کو کسی پہلو سے دیکھ لیں، کسی پہلو سے، معاشرتی پہلو سے، معاشی پہلو سے، دنیا کے اصولوں سے جو صحیح اصول ہیں، آپ کو قرآن ٹاپ پہ نظر آئے. کیوں؟ یہ اللہ کی نازل کتاب، کردہ کتاب ہے، یہ برحق ہے. اس کے احکامات ہوں، واقعات ہوں، ہدایات ہوں، تعلیمات ہوں، خبریں ہوں، وہ برحق اور سچی ہے. اسی لیے قرآن کہتا ہے وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. اللہ تعالیٰ کی باتیں عدل اور سچائی کے اعتبار سے کامل ہے. انہی کو پکڑیے، اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں. اب آ گئی. جی اب ہم چلتے ہیں آگے. آیت نمبر 131. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا اور آخرت کے عذاب ہیں نا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں بڑا کلیئرلی ہدایت دیتے، رہنمائی کر رہے ہیں. ذالک ان لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلها غافلون. اچھا یہ جو لوگوں پر عذاب آیا اور انہوں نے اس عذاب کو دنیا میں بھی دیکھا اور آخرت میں اللہ کے سامنے آپ دیکھ رہے ہیں گمراہ لوگ جنہوں نے جنوں سے دوستی کی اور دوسرے سارے گمراہ وہاں اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا ایک اصول ہے. وہ اصول کیا ہے؟ یہاں بیان ہوا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کیوں یہ جہنم میں جا رہے ہیں، کیوں مصیبت میں پڑ رہے ہیں، یہ اس لیے ہوا کہ تیرا رب بستیوں کو ظلم کرنے کے باوجود ہلاک نہیں کرتا. اور کب ہلاک کرتا ہے؟ تاحال کہ اس میں وہ ہلاک نہیں کرتا تاکہ اس حال میں کہ وہ بے خبر ہوں. کیا مطلب؟ کہ اللہ سب سے پہلے اس بستی کو ہلاک کرنے سے پہلے اس کی سنت ہے. وہ سنت کیا ہے؟ وہ اس میں نبی بھیجتا ہے. وہ اس کی ہدایت کا بندوبست کرتا ہے تاکہ وہ ہدایت پر عمل توبہ کر کے واپس آ جائے، عذاب نہیں آئے گا. لیکن اگر اس ہدایت کے بعد بھی، پہنچنے کے بعد بھی وہ اس کے ڈٹ کے مخالفت کریں تو پھر اللہ ان کو تباہ کرتا ہے. اور دوسری جگہ آیت لکھیں، آیت قصص کی 59 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جب تک کسی بستی میں نبی نہ بھیجوں اور ان پر حجت تمام نہ کر دوں کہ ان کو مہلت دوں، وہ سمجھیں، نہیں سمجھتے، اس کے بعد اللہ عذاب بھیجتا ہے. یہ ہے عذاب بھیجنے کے بارے میں سنت. اللہ انتہائی سراپا عدل ہے. اور وہ جب لوگ انتہا کر دیتے ہیں ظلم کی، باوجود اس کے کہ نبی آ جاتا ہے، کتاب آ جاتی ہے، ہدایت ان کے سامنے ہوتی ہے، اور وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں مہلت کے باوجود، پھر اللہ تعالیٰ عذاب نازل فرماتا ہے. یہ ہے آیت نمبر
131 کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی غفلت میں کہ لوگوں کو اس غفلت سے بیدار کرنے. غفلت کیا ہے؟ کہ وہ جہالت، کفر، نفاق میں مبتلا تھے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبی بھیجتا ہے، اور وہ نبی ان کو صحیح راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. قبول کر لیں، اللہ ان کو دنیا کی ساری نعمتیں بھی عطا کرتا ہے، آخرت میں جنت ہے. اگر اس مہلت دینے کے بعد، اللہ کی مہلت کے باوجود، وہ اپنی سابقہ گناہ کی روش پر قائم رہتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں کرتے، پھر اللہ ان کو تباہ و برباد کرتا ہے. یہ تھا اللہ کا قانون عذاب، جو بات بڑی کلیئرلی بتا دی گئی، اور 132 میں اور کلیئر کر دیا گیا. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، اور ہر ایک کے درجے ہیں جس طرح کا اس نے عمل کیا ہے. کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کفار اور مجرمین کو ان کے جرم کی نوعیت کے مطابق درجہ بدرجہ عذاب دے گا. عذاب میں بھی بالکل عدل. کیا مطلب؟ جتنا جس نے جرم کیا ہے اتنی اس کی سزا ہوگی. یہ دیکھیں جہنم کے سارے قوانین اور اصول ہمیں بتا جا رہے ہیں تاکہ ہم اس دنیا میں آگاہ رہیں. کل اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کوئی دلیل نہیں پیش کر سکیں گے، کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ساری وارننگ ہمیں بتا دی ہیں. لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ، اور ہر ایک کے درجے ہیں. یہاں کیونکہ اوپر گنہگاروں کا ذکر ہو رہا ہے، کفار کا ذکر ہو رہا ہے، مجرمین کا ذکر ہو رہا ہے، تو لہذا ہر مجرم کے لیے درجے ہیں. مما عملوا، جس قسم کی انہوں نے عمل کیا ہے. اور پھر بڑی اہم بات جو عقیدے سے تعلق رکھتی ہے، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور تمہارا رب جو ہے وہ ان کے کاموں سے، ان کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. وہ خبیر ہے، وہ پوری طرح باخبر ہے، وہ العلیم ہے. وہ انسان کے ساری نیت سے لے کے، ارادے سے لے کے، عمل کیسے کیا، اس کے کیا اثرات ہوئے، وہ سب کچھ ریکارڈ کرا. اب اس سے زیادہ ہدایت کی کوئی ضرورت ہے انسانوں کے لیے کہ اللہ کیسی ہستی ہے؟ اچھا، اس آیت میں ایک خاص بات ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور یہ خاص بات قرآن کی بہت ساری آیات میں ہے. بھلا وہ کیا خاص بات ہے؟ سر یہی کہ یہ آپ کا رب غافل نہیں ہے، بے خبر نہیں بالکل ہے. اللہ پاک وما ربک یہ غافل بغافل نہیں، عما ترجمہ مت یعملون کریں، اما ترجمہ یعملون. صرف ترجمہ کر رہے ہیں آپ. یہ اصول بہت غور سے سمجھیے، قرآن کی اکثر آیات میں ہے. اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اعمال کو عقیدے سے جوڑتا ہے. آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. یہ عقیدہ ہے نا ہمارا. اب اعمال کے نتائج جو ہیں، برے اعمال کے لوگوں کو کیسے سزا درجہ بدرجہ دی جائے گی ان کے عمل کے لیول کے مطابق، برے عمل کے، اس کو بتا کے پھر یہ عقیدہ سے جوڑا گیا ہے کہ اگر تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ غافل نہیں ہے تو پھر ہوش سے زندگی گزارو. تو یہ ہے احکام کو جوڑنا کس سے؟ عقیدے سے. عمل کس کا نتیجہ ہے بھلا؟ عمل کس کا نتیجہ ہے؟ جواب دیں. عقیدے کا نتیجہ ہے. عقیدے کا نتیجہ. عقیدہ جو کچھ ہوگا اس کے مطابق آپ کا عمل ہوگا. عقیدہ دنیا پرستی کا ہوگا تو آخرت پرستی کا عمل آپ ہرگز نہیں کریں گے. لہذا عقیدہ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے تم ایمان لا چکے ہو، تم اس اللہ کو توحید میں یہ بات مانتے ہو کہ اللہ ہر چیز سے باخبر ہے. جب باخبر ہے تو اس کے احکامات پہ عمل کرو. یہ ہے، آپ پوری سورہ بقرہ میں پڑھ جائیں، نصف آخر میں احکامات ہیں، اور ان احکامات کو عقیدے سے جوڑا گیا ہے. آپ آیات کو پڑھ کے دیکھ لیں کہ اگر تمہارا عقیدہ ٹھیک ہے تو عمل اس طرح کرو. کیوں؟ اعمال عقیدے سے پھوٹتے ہیں. اگر مجھے آخرت کا ڈر ہے میں کوئی ہیرا پھیری نہیں کروں گا. میرا عقیدہ ٹھیک ہے، میرا عمل بھی ٹھیک ہے. مجھے پتہ ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نہیں دیکھ رہا، وہ تو دیکھ رہا ہے، اور مجھے قیامت کے دن اس کے سامنے پیش ہونا ہے.
میں کبھی برے عمل کی کوشش بھی نہیں کروں گا اگر یہ عقیدہ میرا سچا پکا ہے. اگر میں نے سنایا ہے تو میں وہی کروں گا جو آج ہم لوگ کر رہے ہیں، مسلمان کر رہے ہیں. بات کو سمجھیے، قرآن بڑی اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ اس کا صحیح علم اور اس کے مطابق عمل انسان کو بالکل اس کا ذہن، اس کا دل، اس کا دماغ مطمئن ہو جاتا ہے. سب کچھ عین انسانی فطرت کے مطابق ہے جو اللہ نے احکامات دی ہیں. اس کی روح کو سمجھیے. اچھا، اب آپ کا کوئی سوال اگر ہے 131 اور 132 کے بارے میں تو ضرور پوچھیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آپ ذرا غور سے سنیے اور اب سمجھیے بات کو. اللہ تعالیٰ فرماتے وہ ربک الغنی، اور تیرا رب بڑا بے پرواہ ہے، غنی ہے، کسی چیز کی اس کو پرواہ نہیں. آپ دیکھیں نا، اس صفت کو ذرا سمجھیے. کیوں اللہ کو پرواہ نہیں ہے؟ اللہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے سارے انسان گمراہ ہو جائیں، شیطان کی طرح گمراہ ہو جائیں، اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا. وہ اپنی معاشرت اور معیشت کو تباہ و برباد کر کے جہنم زار بن جائے گی دنیا ان کے لیے. اللہ کا کچھ نہیں بگاڑے گا. اور جب اللہ چاہے گا ایک کن کہہ کر ان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. یہ ان سارے دنیا کے شیطان انسانوں کے مقابلے میں اللہ کی بے پناہ وہ جابر ہے، جبار ہے. وہ ان کو ختم کر دے گا اپنے قوت قاہرہ سے. یہ ہے اللہ، یہ ہے اس کی قدرت کہ وہ غنی ہے. پھر اسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کے سارے انسان اتنے نیک ہو جائیں جتنے فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. کیوں؟ وہ اپنے لیے بہتری کر رہے ہیں، وہ اپنی دنیا سنوار رہے ہیں، آخرت میں جنت کے حقدار بن رہے ہیں. لہذا اللہ غنی ہے، طاقت اور قدرت اتنی کہ کسی چیز کو مٹانا چاہے یا کسی نیکی کو فروغ دینا چاہے کوئی اس کو روک نہیں سکتا. لہذا اللہ کے کو صحیح سمجھو، اس کی صفات کا ادراک کرو. وہ غنی ہے. نیکی کرو گے تمہارا فائدہ، برائی کرو گے تمہاری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہوں گی. یہ ہے اس کا مطلب کہ وہ ربک الغنی، تمہارا رب بے پرواہ ہے، ذو رحمہ. آگے دوسری صفت کیا آئی ہے؟ وہ رحمت والا ہے. تو اس کی رحمت کیا ہے؟ اس کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ انسانوں کو پورا موقع دے، مہلت دے. جو نیکیاں کریں ان کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نوازے آخرت میں، اور جو برائیاں کرے ان کو رحمت کا تقاضا ہے کہ ان پر اہتمام حجت دنیا میں ہو چکا، ہدایت مل گئی، مہلت بھی دی گئی، انہوں نے عمل نہیں کیا، لہٰذا ان کو سزا ملنی چاہیے. تمہارا رب جو ہے وہ رحمت والا ہے. دنیا میں اس کی رحمت ہر ایک کے لیے ہے. کیوں؟ دنیا دارالامتحان ہے، چانس ہر ایک کو ملنا چاہیے امتحان میں. لیکن نالائق کے لیے بھی 3 گھنٹے ہوتے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹ سال بھر محنت کر رہے ہیں اس کے بھی 3 گھنٹے. لیکن نتیجہ پھر وہی نکلتا ہے جو اس نے امتحان سے پہلے کارکردگی کی. تو لہٰذا یہ دنیا آزمائش اور امتحان ہے. اس کو امتحان اور آزمائش وقت بروں کے پاس بھی اللہ نے 3 ہی گھنٹے دیا ہے پرچہ کے لیے، اور نیکوں کو بھی 3 ہی گھنٹے دیے. کیوں؟ یہ امتحان کا تقاضا تھا کہ وقت مہلت دونوں کو ملے. اب نتیجہ جب آئے گا تو پھر ان کے ساتھ اس نتیجے کے معاملے مطابق اللہ تعالیٰ حساب کرے. یہ رحمت کا تقاضا ہے اور یہ اس کی رحمت ہے. آیت نمبر 133 کلیئر ہے؟ آگے دیکھیے اسی کا آگے 133 ان یشاء یذھبکم. اللہ اکبر، کتنی طاقت اور قدرت اور اختیار ہے. ذرا اس آیت سے غور کیجیے. ان یشاء، اگر اللہ تعالیٰ چاہے،
युज़हिबकुम, तुम्हें उठा ले, तुम्हें ले जाए, व यस्तखलिफ मिन बादिकुम मा यशा, और तुम्हारे बाद जिसको चाहे तुम्हारी जगह आबाद कर दे। तारीख इसकी गवाह है, कौमों को अल्लाह ने तबाह किया, दूसरी कौमों को ले आया उनकी जगह, हमारी आंखों के सामने है वो कैसे मिटे कि नामो निशान भी नहीं रहा। और फिर तो अल्लाह ताला फरमाते हैं यस्तखलिफ मिन बादिकुम, और तुम्हारे बाद ले आए मा यशा, जिसको चाहे, मा अनशाकुम मिन ज़ुर्रियति कौमिन आखिरीन, जिस तरह तुम्हें एक दूसरी कौम की नस्ल से पैदा किया। हमारे बाप दादा एक नस्ल थे, फिर हम दूसरी नस्ल आ गए, हमारी औलाद अगली नस्ल होगी। ये अल्लाह ताला की एक हमारे सामने मिसाल है कि वो दुनिया में किस तरह कौमों को उठाता है। ये तो है ना एक कौम से दूसरी कौम, और जब वो कौम बदबख्त इंतहाई जराइम पेश बन जाती है, अल्लाह की हिदायत के बावजूद, नबी की तालीमात के बावजूद, अल्लाह ताला उसको मिटा देता है और एक दूसरी कौम को उठा देता है। क्यों? उस कौम ने अपनी नाकामी और नाअहली का सबूत पेश कर दिया, अजाब की मुस्तहिक हो गई, अब दूसरी कौम को मौका दे रहा है अल्लाह ताला। ये दुनिया का उसूल है और इसी तरीके इस पर ही दुनिया का निज़ाम चल रहा है। और एक और आयत जरा सुने, लिखे फातिर की आयत 15 और 16 इसके बारे में, सूरह फातिर आयत 15 और 16, बड़ी प्यारी आयत है। आप इस आयत का बड़ा अच्छा एक्सप्लेनेशन है। या अय्युहन्नास, खिताब किससे है? पूरी इंसानियत से। कौन सी इंसानियत? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत से लेकर क़यामत तक के आने वाले। या अय्युहन्नास, है लोगो, अंतुमुल फुकरा, तुम जो है तुम अल्लाह के मोहताज हो, तुम सब अल्लाह के मोहताज हो। क्या जबरदस्त बात है। आप, मैं खुद अपने आप को देखूं ना, मैं सांस का भी मोहताज हूँ, मैं ना नुस्खे का मोहताज हूँ, मैं हर चीज का मोहताज हूँ। वो सारी मेरी जरूरियात कौन पूरी करता है? मेरा अल्लाह करता है। मैं देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। तो अल्लाह ताला फरमाया या अय्युहन्नास, ऐ सारी दुनिया के लोगों, अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, तुम अल्लाह ताला के मोहताज हो। वल्लाहु वल गनियुल हमीद, ये होवा जो आता है ना, सिर्फ अकेला कलमा हसर, वल्लाहु, और अल्लाह ताला, वल गनियुल हमीद, वो ही सिर्फ गनी भी है और आपसे आप उसकी तारीफ हो रही है। ये कायनात की एक ही हस्ती है जो गनी भी है, बेपरवाह है, और उसकी तारीफ आपसे आप हो रही है। ये उसकी तारीफ आपसे आप हो रही का क्या मतलब है? बताएं जल्दी से। कि सारी कायनात की हर चीज तारीफ उसकी कर रही है। युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। कुरान के तालिब इल्म हैं तो आयत लेके आइए। अक्सर जगह युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द, सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। ये पारा 28 और आसमान सारे। प्लीज प्लीज बीच में बोला मत करें, बात को सुना करें, समझा करें। ये 28वें पारे की अक्सर सूरतें या तो शुरू हो रही हैं सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान की हर चीज अल्लाह की तारीफ बयान कर रही है, या फिर शुरू होती हैं युसब्बिहु से या सब्बह। युसब्बिहु मज़ारे है जिसमें हाल और मुस्तकबिल के मानी है, और माजी जो है उसमें माजी के मानी है। गोया जमीन माजी हो या हाल हो या मुस्तकबिल हो, हर चीज क्या कर रही है? अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। ये है हमीद का माना। और सूरा आपकी वो है जिसमें आता है युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन और आसमान में जो कुछ है वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही है। सर ये सूरह हदीद भी है और सूरह हशर भी है, सूरह सब सूरह भी है। हशर का, जज़ाकल्लाह, ये सूरह हशर का
کی آخری آیات میں سے ہے۔ تو اب دیکھیں نا، ان کو جب جوڑتے ہیں نا ان سب آیتوں کو اس کے ساتھ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کون ہے، حمید، غنی بھی ہے اور حمید بھی ہے۔ اچھا، اب آپ کو ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آخر ہر چیز کیوں تعریف کر رہی ہے، کیوں تسبیح بیان کر رہی ہے، کیوں اللہ کی بے عیبی بیان کر رہی ہے؟ وہ اپنے حال اور تسبیح و زبان سے کر رہی ہے نا، اس کا حال بھی یہ بتا رہا ہے کہ اس کا بنانے والا جو ہے وہ بے عیب ہے، اس میں کوئی نقص نہیں، اس نے ہر چیز جو ہے وہ کسی مقصد کے لیے پیدا کی ہے۔ اور پھر جب قرآن کہتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ انسان کے لیے کی خدمت پر لگا دیا گیا۔ تو کوئی چیز اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، ہر چیز اپنے حال سے بھی، اپنی زبان سے تو تعریف کر ہی رہی ہے، اپنے حال سے بتا رہی ہے کہ میرا بنانے والا جو ہے، جس نے مجھے پیدا کیا ہے، وہ واقعتاً بے عیب ہے اور اسی کی تسبیح ہونی چاہیے۔ یہ ہے حمید کا معنی۔ ان صفات کو بڑا اچھی طرح سمجھیے، یہ صفات ہمیں وہ ایمانی قوت فراہم کرتی ہیں کہ ہم ڈٹ کے عمل کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تو وہ ہستی ہے جس کی ہر چیز تعریف بیان کریے، میں کون ہوتا ہوں کہ میں اس کی تعریف نہ بیان کروں؟ سب سے زیادہ تو میرا حق ہے کہ میں اس کی کیونکہ اس نے سب چیزیں جو اس کی تسبیح کر رہی ہیں وہ میرے لیے اللہ نے پیدا کی ہیں، مجھے تو ان سے زیادہ تسبیح کرنی چاہیے۔ تو آپ غور فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کس طرح ہمیں ہدایت دے رہے ہیں کہ تم اللہ کے غلام بن جاؤ۔ اس غلامی میں یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے نجات۔ آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان دنیا کے حکمران کس کس کو سجدے کر رہے ہیں، کس کس کی منتیں کر رہے ہیں، اور جنہوں نے ایک اللہ کو سجدہ قبول کیا کرنے والا اور اسی کے لیے سجدے کی ہیں، وہ دنیا میں آج مجاہدین افغانستان کو دیکھ لیں کس قدر اللہ نے ان کو عزت۔ آج اگر بڑے بڑے حکمران روس کے ہوں، امریکہ کے ہوں، وہ گھبراتے اور ڈرتے ہیں تو ان اللہ کے شیروں سے، اور جو ان کو سجدے کرتے ہیں وہ ان کو جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کی تسبیح جو سچے دل سے بیان کرتے ہیں، اللہ کس طرح ان کو اعزاز بخشتا ہے۔ تو ایسے گزر نہ جایا کریں، جب اللہ کے صفات کا بیان ہو تو پوری طرح اس کو سمجھیں، پھر سورت کا مفہوم، آیت کا مفہوم اور وہ دل و دماغ کو بالکل جم جاتا ہے، اور انسان پھر کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی ہستی ہے جس کی میں اطاعت کروں، جس کے میں گن گاؤں، تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اب آپ کو آیت نمبر 133 کے بارے میں، ہاں میں پڑھ رہا تھا آپ کے سامنے، آیت فاتر کی آیت 15 میں نے پڑھی تھی، هو الغنی الحمید، اور ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو تمہیں اٹھا لے، وہ یات بخلق جدید، اور ایک دوسری قوم کو لے آئے۔ ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اتنا بااختیار ہے کہ جب وہ جس وقت چاہے گناہگار قوم کو ہستی سے مٹا کے دوسری قوم کو لے آئے، اور یہ اس کی سنت بھی رہی ہے اور ہے بھی۔ اچھا، اب ذرا سنیے 47 سورہ محمد کی آیت 38۔ یہ جب تک آپ اللہ کی صفات کو، اسماء الحسنہ کو سمجھیں گے نا تو مزہ آ جائے گا۔ پھر دیکھیں، واللہ غنی، واللہ الغنی، اللہ ہی غنی ہے اور کوئی نہیں ہے، طاقت قدرت اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا،
अल्लाह अकबर, बड़ी वार्निंग, बड़ी तंबी, बहुत बड़ी तंबी। क्या? इन ततवल्लौ, अगर तुमने अल्लाह की इताअत से मुंह मोड़ा, यस्तब्दिल कौमन, वो तुम्हारी कौम को तब्दील कर देगा, गैरकुम, दूसरी कौम से, तुम्हारी जगह दूसरी कौम ले आएगा, सुम्मा ला यकूनु अमसालकुम, और वो तुम्हारी तरह नहीं होंगे। वो अल्लाह को से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह उनसे मोहब्बत करेगा दूसरी जगह। तो तुम सर आयत नंबर बता दें सूरत मोहम्मद की। सूरत मोहम्मद की आयत नंबर 38, 36 नंबर। ये थी आयत 135, जिसके साथ हमने दो आयतें और पढ़ी हैं, सूरा फातिर की 15 और 16, और सूरा मोहम्मद की आयत 38, जिन्होंने पूरी तरह उसी मजमून को मजीद खोल दिया है। यह है कुरान से कुरान की तशरीह। अच्छा, अब चलते हैं आयत नंबर 134 पर। बड़े गौर से सुनिए, छोटी सी आयत है। इन्नमा तुअदूना, इन्न बेशक, यकीनन, मा तुअदूना, जिसका तुमसे वादा किया गया है, ला आत, लाम ताकीदी है, आतिन असल लफ्ज है, तो ला आतिन, वो जरूर आके रहेगी, वमा अंतुम बिमुअजिजीन, और तुम उससे आजिज नहीं कर सकते, तुम तो बिल्कुल मोहताज हो, अंतुमुल फुकरा, और अल्लाह जो है वो तुम जैसे लोगों से आजिज नहीं है। वो वादा कर रहा है कि वो आके रहेगा, वादा सच्चा है, वो आके रहेगा। वो वादा क्या है? आखिरत का वादा है, जब हिसाब व किताब होगा, जब तुम्हें इस दुनिया के हर अमल, छोटा हो बड़ा हो, उसका हिसाब देना होगा। तो लिहाजा फिर तू हम सबको अल्लाह ताला ने फिर एक वार्निंग दे दी है। क्या? कि दुनिया खत्म होगी, एक सूर फूंका जाएगा, पहले सूर पे सब खत्म हो जाएंगे, पूरी सिर्फ अल्लाह ताला की जात बचेगी। दूसरा सूर फूंका जाएगा, उसके बाद कितने अरसे के बाद अल्लाह को पता है, फिर सारे इंसान जिंदा हो जाएंगे। ये अल्लाह के वादे हैं जो मैं आपसे बता रहा हूँ। और फिर वो मैदान हशर में पहुंचेंगे, वहां हिसाब किताब होगा, और ये सब कुछ जो है ये अल्लाह का वादा है। इन्नमा तुअदूना, ये है वो अल्लाह का वादा, ला आत, जरूर आके रहेगा, ये पूरा होके रहेगा। मा अंतुम मुअजिजीना, और तुम अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। क्यों? तुम बेबस हो, ताकत और कुदरत का सरचश्मा वो खुद है, उसको कोई असबाब की जरूरत नहीं है, हमें असबाब की जरूरत है। वो अगर सिर्फ एक कुन कहे तो वो हो जाता है जो वो चाहता है, सिर्फ लफ्ज कुन कहने से। इसका मतलब एक और ये है कि अमाल के नताज नागुजीर हैं। जो अमल कर रहे हो सोच के करो, इसका नतीजा तुम्हें नेक है तो अल्लाह अजर देगा, बुरा है तो तुम्हें सजा मिलेगी, ये हो के रहेगा, ये अल्लाह का वादा है। आप देख रहे हैं इस ताकीद से इंसान को बार बार वार्निंग दी जा रही है। क्या वार्निंग दी जा रही है? जिंदगी पूरी जिम्मेदारी से गुजार। जिम्मेदारी ये है कि हर अमल कुरान और सुन्नत के मुताबिक होना चाहिए तुम्हें, इसलिए कि वो आखिरत आएगी, हिसाब किताब होगा, और उसके नताज तुम्हें भुगतने होंगे। ये कोई तजवीज नहीं है, ये कोई मशवरा नहीं है, ये अल्लाह का हुक्म है, और अल्लाह का हुक्म नाकाबिल तब्दील है। अच्छा, जरा अगली आयत देखें, अगर कोई सवाल है तो पूछें। आयत 135 किस तरह एक आयत दूसरे के बारे में उसको री करती है, उसको रिकन्फर्म करती है, उसको मजीद खोलती है। आप देखें, ऊपर कहा ना वो वादा पूरा होके रहेगा, कोई उसको माई का लाल उसको रोक नहीं सकता। और अब फरमाया अल्लाह के रसूल को बता, कहा कि इनको बता दो, कुल अल्लाह के रसूल इनको बता दो, या कौम इअमलू अला मकानिकुम, है मेरी कौम के लोगों तुम अपनी जगह काम करते रहो। क्यों?
ہر کام جو تم کرو گے اس کا نتیجہ تم نے بھگتنا ہے، لہذا یہ پھر تنبیہ ہے۔ اور قوم کو، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو بتا دو، آنے والی سارے لوگوں کو قیامت تک بتا دو کہ تم کام کرو اپنی جگہ پر جس پہ اللہ نے تمہیں رکھا ہے، اور پھر اس کام کا نتیجہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ انی عامل، میں بھی کام کر رہا۔ نبی کہہ رہے ہیں تم اپنی جگہ کام کرو، کیوں؟ تم نے انکار کر دیا ہے، اس منکرانہ روش پر چل رہو دنیا میں اپنی جگہ عمل کر رہا ہوں کیونکہ میں اللہ کا نمائندہ ہوں، میں اس کی نمائندگی کا حق ادا کر رہا ہوں، اس کی اطاعت اور اس کے فرامین پر عمل کا حق ادا کر رہا ہوں، تو تم گمراہی کر رہے ہو، دونوں کرتے چلتے ہیں، اور آخری نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ جو اللہ نے بتا دیا ہے، لہذا باز آ جاؤ، اب بھی تمہیں موقع ہے۔ جس طرح میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، تم بھی اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کرو۔ یہ ہے اس وقت کی دعوت کا آخری موقع۔ کیوں آخری موقع ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال ہو گئے ہیں، اور اگلے سال تو آپ نے ہجرت کرنی ہے مدینے میں، لہذا ہمیں بھی وہ چیزیں سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ دیکھو لوگوں، باز آ جاؤ۔ اگر برے عمل کرو گے، نبی کا عمل تو اچھا اور بہترین تھا، نمونہ تھا، اس کو چھوڑ کے برے عمل کرو گے، نتائج کے ذمہ دار تم خود ہو۔ فسوف تعلمون من تكون له عاقبۃ الدار، اور ان قریب تم میں معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ آخرت کا گھر یا جنت ہوگا یا دوزخ ہوگا، اور قرآن نے اور انبیاء نے کھول کھول کے بتا دیا کہ یہ انجام ہوگا نیکوکاروں کا اور یہ انجام ہوگا بدکاروں کا، یہ انجام ہوگا مومنین کا جنہوں نے ایمان لا کر عمل کیا، اور یہ ہوگا مجرمین کا اشر۔ لہذا اب نبی جو ہے وہ ان پر حجت تمام کر رہا ہے، ان سے اعلان برات کر رہا ہے اور دھمکی دے رہا ہے۔ دھمکی کیا؟ کہ وہ جو آخرت کا گھر ہے نا، اس میں جو انجام ہے اس کی تفصیلات آپ کو بتا چکے ہیں، اور پھر اللہ کا قانون اور اصول اور ضابطہ کیا ہے؟ لا یفلح الظالمون، اللہ تعالیٰ ظالموں کو نجات نہیں دیتا، ظالم اپنے ظلم کا انجام بھگتیں گے، اس کو کوئی بچا نہیں سکتا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اہل مکہ کو اور آئندہ آنے والی ساری نسلوں کو آج ہمیں بھی بتا رہے ہیں کہ پیغمبر کا اعلان کیا ہے، وہ بھی بتا دیا، اور اللہ ظالموں کو نہیں چھوڑیں گے۔ یہ آج ہر وہ ظلم کرنے والا، چاہے وہ جج ہو، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، اس کو دنیا میں کھول کھول کے بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، اب کوئی وہاں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہوگی۔ توبہ کا تو وقت ہے ہی نہیں، وہ تو عدل کا ٹائم ہے، اور اس وقت جب پھر یہ خود اعتراف کریں گے کتنا ظلم ہے۔ آپ دیکھیں اس ملک میں سینمے کا افتتاح ہوتا ہے تو قرآن پڑھا جاتا ہے، جس قرآن کو پڑھ رہے ہیں وہ فحاشی اور عریانی کو زبردست گناہ سمجھتا ہے۔ سودی کاروبار، بینک کی اوپننگ ہو رہی ہے تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ کسی اسمبلی کی اوپننگ ہو رہی ہے، جو اسمبلی اللہ کی باغی ہے، وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ قرآن اس لیے تو نہیں، قرآن کتاب ہدایت ہے، تو قرآن کو اللہ کی اس نعمت کی قدر کیجیے۔ یہ آج دنیا روئے زمین پر سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر آپ کے پاس ہدایت کی نعمت ہے نا، پھر آپ ساری جو نعمتیں آپ کے پاس، مال، اولاد، دنیاوی آسائشیں، ان سب کو اللہ کی امانت سمجھ کر خرچ کریں گے۔ اگر اس ہدایت یہ نہیں ہے آپ کے پاس، قرآن و سنت والی ہدایت، آپ ہر آسائش، ہر نعمت، ہر اللہ کی دی ہوئی جو آپ کے پاس نعمت ہے، آپ اس کو نعوذ باللہ یہ سمجھیں گے یہ تو
میرا کمال ہے، میں نے محنت کی ہے، میں نے ڈگری لی ہے، میں نے عہدہ حاصل کیا ہے، میں نے CSS کیا ہے. تو یہ آپ نے نہیں کیا. اس نے جس نے آپ کو یہ صلاحیتیں دیں، جس کے نتیجے میں آپ نے یہ حاصل کیا، وہ صلاحیتیں اس نے دی. لہذا یہ عہدہ اس کا دیا ہو، یہ اس کی امانت ہے. اس امانت کو امانت سمجھ کے خرچ کرو. اگر یہ کرو گے دنیا میں بھی سکون پاؤ گے. آج بھی آپ دیکھ لیں غداروں کو کس طرح لوگ برے ناموں سے پکارتے ہیں، کس قدر نفرت نسل در نسل ان کے بارے میں منتقل ہوتی ہے. اور آج بھی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول پر درود اور سلام پڑھتے ہیں. کیوں؟ ان کے انسانیت پر احسان ہے. انہوں نے احسان، وہ راستہ چھوڑا ہے کہ جس پر چل کر وہ صراط مستقیم میں جنت کو جاتا ہے. اور ان ظالموں کے طریقہ کار دنیا کو مصیبتوں میں گرفتار کرتے ہیں، ایک پوری دنیا کو، پورے ملک کو. تو یہ تھا آیت نمبر 134 اور 135 جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اب اگر کوئی سوال ہو تو ضرور پوچھیے. ہم نے 135 تک آ گئے. سر آج کل کی مادہ پرستی کی دنیا میں نا ظاہر دولت یافتہ لوگوں کو اور ڈگری یافتہ لوگوں کو یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ترقی اور بہت زیادہ ہو گیا، لیکن ہدایت یافتہ لوگوں کو کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی، اس کو کوئی قدر ہی نہیں کرتے، حتیٰ کہ ہدایت یافتہ بہترین اور اللہ کی نظر میں بندے ہوتے ہیں. دیکھیں ایک بات میں بتاؤں، ہدایت یافتہ جو ہوتے ہیں نا، وہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں پیچھے نہیں رکھتا. یہ کہیں مت سمجھے کہ جب ہدایت پہ چلتے ہیں تو آپ کو دنیا آپ کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو وہ دنیا دیتا ہے. آج آپ صرف اکانومی پاکستان اور افغانستان کی اکانومی کے فیکٹرز کو کمپیئر کر لیں، وہ ہم سے آگے ہیں. آج بھی چند دن ان کو بنے ہوئے ہم 75 سال سے گمراہیوں میں ڈوب کر اپنے آپ کو تباہی کے گڑھے میں ڈال رہے ہیں. لہذا یہ بات مت سمجھیں کہ ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں ناکام ہوں گے. بالکل نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک اس کے گزرے معاشرے میں 14ویں سال حکومت قائم ہو گئی تھی مدینے میں، اور پھر اس کا عروج دیکھیں. پورا جزیرت العرب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت اسلام نظام نافذ تھا. 2.5 سال ابو بکر صدیق کے اور 10.5 سال عمر فاروق کے، دونوں طاقتیں جو تھیں، نبی حضرت ابو بکر صدیق کو بڑا کم وقت ملا، لیکن عمر فاروق نے کمال کر دیا. دنیا کی اس وقت کی 2 بڑی طاقتیں، روم اور ایرانی سلطنت، دونوں مسلمانوں کے قبضے میں تھے. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ یہ کمپلیکس مت چھوڑ دیجئے کہ اللہ والے جو ہیں وہ اگر اللہ کے قرآن و سنت پہ عمل کریں گے تو ان کو دنیا میں بھی کامیابی کی بشارت اللہ نے دی ہے. وہ شرط ہے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے، وہ ایسے نہیں ہوں کہ جماعتی اتحاد میں جو ہے وہ اس میں شامل ہو گئے ہوں اور وہ ظلم و ستم کا ایک دور ہو. یہ بات سمجھیے کہ ہدایت یافتہ لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہ دنیا میں آپ کو بتاؤں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ ان ڈپارٹمنٹس میں بھی اگر واقعی اللہ والے ہیں تو وہ ان کا نام ہوتا ہے. سارے لوگ ان کی بات پر اعتماد کرتے ہیں، ان بدماشوں کی بات پر نہیں اعتماد کرتے جو اللہ کو دھوکہ دے کر اللہ کے دین سے فرار حاصل کرتے ہیں. تاریخ میں آپ مجھے بتائیں کسی ظالم کا نام آج بھی احترام سے، مجھے ایک بتا دیں مثال کہ کسی ظالم کا نام احترام سے لیا جاتا ہو.
ये गलत फहमी है हमें। नहीं अल्लाह नहीं सर, बिल्कुल 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 आप हक बजानब है कि मैंने भी जब से अल्लाह के हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा करना शुरू किया तो मुझे इज्जतें ही मिली हैं, खानदान में भी और बाहर दूसरी यानी बाहर निकलती हूँ तो उधर भी इज्जतें मिलती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह के अल्लाह वालों की भी बड़ी इज्जतें होती हैं। अच्छा, अब अगर आगे जो टॉपिक है ना वो है मुशरिकीन मक्का की बिदआत। और ये बिदआत, अच्छा बिदअत क्या होती है भला, पहले इसको समझ लें। इसके अगली मजमून तो अगली दफ़ा हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं इसको थोड़ी सी बुनियादी चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप इनको समझ के कल आएँ। बिदअत क्या है भला? हर वो अमल जो हम नऊज़ुबिल्लाह समझें कि इस्लाम के मुताबिक है, हालांकि वो इस्लाम के मुताबिक ना हो। हम बिदअती समझता है कि ये तो मेरी आखिरत में बड़ी वो होगी, अल्लाह इसको कबूल करके मुझे जन्नत दे देंगे, हालांकि ना अल्लाह का हुक्म है ना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है। ऐसा अमल जो अल्लाह और रसूल के नाम से किया जाए, सवाब समझ के किया जाए, हालांकि वो दीन का हिस्सा ना हो, अल्लाह का ना हुक्म हो ना रसूल का, ऐसा अमल बिद्दत है। अच्छा, बिद्दती एक बड़ी अजीबो गरीब हरकत करते हैं। आज भी आप देखें ना तो वो कहते हैं अपनी बिद्दत की एक सनद, झूठी सनद वो ले आते हैं अल्लाह या रसूल से, और फिर इसको दीन समझ के बड़ा जिठाई से उसको करते हैं गलत काम। ये हमेशा रहा है, पहले भी और आज भी। आप देखें, कभी आप देखें कि फर्ज नमाजें छोड़ के इंसान दूसरे कामों में लगा हुआ है। ये समझता है कि मसलन आपका वो जुलूस चल रहा है ईद मिलाद नबी का, फर्ज नमाज जा रही है, और वो नमाज ही तो आपको इस्लाम की हदूद के अंदर रखे हुए है। जब नमाज छोड़ेंगे तो आप कुफर की तरफ चले जाएंगे। लिहाजा असल बात जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक एन उसकी रूह के मुताबिक। अब उसकी रूह क्या है वो अल्लाह के रसूल ने अपने कौल से और अमल से बता दी है। सहाबा और साहबियात ने उस पर अमल करके हमें ट्रांसफर कर दिया है, सूद ताबईन तबा ताबईन वगैरह वगैरह। लिहाजा उस वक्त क्या बिद्दतें थी, ताकि लोग समझें कि कुरान ने आके किन बिद्दतों को मिटाया है। और अगर बाद में कोई बिद्दतें जो हैं वो रिवाज पाएंगी तो आपको उसी तरह उनको मिटाना होगा और उसकी जगह कुरान और सुन्नत को लेके आना होगा। तो इसकी तफसील इंशाअल्लाह कल आएगी, और ये शुरू होगी हमारी आयत नंबर 136 से इंशाअल्लाह, और 136 से लेकर 140 तक ये इसी चीज़ को कल बयान होगा इंशाअल्लाह। और फिर हम इन बिद्दतों को जो उस वक्त थी और आज की बिद्दतें उनको समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अल्लाह ताला मुझे भी और आप इंशाअल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। और अगर कोई सवाल और या कमेंट्स हैं तो ज़रूर पूछिए, वरना गुजारिश ये है कि दुआ करें, और इंशाअल्लाह हम कल फिर आज 136 से शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं वालेकुम एक अस्सलाम बात आपसे वरहमतुल्लाह। शेयर करना चाहती हूँ। वो ये कि देखें, जैसे आपने बताया ना कि पर्दे का पहले यहाँ पे यूरोप में बिल्कुल ठीक नहीं समझा जाता, किसी को कोई इजाजत नहीं थी कि कोई सर पे दुपट्टा लेके या निकाब करके तो कोई जॉब के लिए अप्लाई करे या कुछ भी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी देखें लोग पर्दों के साथ और स्कार्फ भी और मुंह ढका हुआ तो सब जगह एक्सेप्ट कर रहे हैं ये लोग, और जॉबें देते हैं और सब कर रहे हैं, स्कार्फ पहने हुए हैं और सब कुछ यानी हॉस्पिटल में भी है, कहीं जहां भी जो पढ़ लिख के तो करना चाहता है तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें कितना यहाँ पे भी इस चीज का असर हुआ है कि ये लोग जो है ना सीधे रास्ते पे हैं।
اور کوئی ابھی پہلے تو سر ایسے ہوتا تھا کہ اگر آپ نقاب پہنا ہوا یا سر پہ دوپٹہ لگا ہوا ہے نا تو آپ گزر رہے ہیں تو ایسے جیسے ایک دھکا سا دیتے ہیں، اس طرح کرتے تھے. اور ابھی اس وقت اگر آپ جہاں دیکھ لیں جو بھی عورت نے نقاب کیا ہوا ہے، پردہ کیا ہوا ہے سر پہ، کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے کسی سے بات کرنے کی بھی. اور الحمدللہ ابھی یہ بھی ڈر سارا ختم ہو گیا کہ کوئی کچھ ہم لوگوں کو بول نہیں سکتا ہے. جزاک اللہ، بہت اچھی مثال دی آپ نے. السلام علیکم سر. مجھے ابھی ہم نے جو ہر شخص کا درجہ اس کے عمل کے لحاظ سے ہوتا ہے اس کے بارے میں جو ابھی ہم پڑھے سورہ انعام میں، تو سر جو لوگ نمازیں نہیں پڑھتے اور اخلاقی لحاظ سے اور غریبوں کی مدد بھی کرتے ہیں، مجبوروں کی، اور جو فنڈز وغیرہ بھی دیتے ہیں، یعنی ہر نیکیاں کرتے ہیں لیکن صرف نماز نہیں پڑھتے، سر اس کے بارے میں پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نہیں کہتا. آپ دیکھیں یہ دین کیا ہے، پہلے سمجھے نا. دین اللہ کے احکامات پر کما حقہ عمل کرنا، خوشی سے کہ یہ میرے اللہ نے. یہ لوگ جو ہیں نماز نہیں پڑھتے، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اخلاق بظاہر اخلاق دیکھیں، اخلاق مسلمان کا اخلاق دوسرا ہے. اگر بے نمازی ہے تو اس کا اخلاق اچھا نہیں ہے، یاد رکھیں. لیکن آپ جو بات کہہ رہے ہیں پرائرٹیز دین میں وہی ہوں گی جو اللہ اور اس کے رسول نے فکس کی ہے. میں اور آپ پرائرٹیز فکس نہیں کر سکتے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، نماز ٹائم لگتا ہے میں نہیں پڑھوں گا اور میں بس صدقہ بھی دے دوں گا، خیرات بھی کر دوں گا. یہ میرا فیصلہ ہے نا، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے. اور یہ میرا فیصلہ خود میرے لیے نقصان دہ ہے. نماز چھوڑتا ہوں تو میں طہارت، پاکیزگی ظاہری اور باطنی جو نماز سے ملتی ہے وہ کسی اور عمل سے نہیں مل سکتی. لہذا ان سب لوگوں کو وہی ترجیحات ہونی چاہیے جو اللہ نے بیان کی ہیں. اگر اس سے ہٹ کے کوئی ترجیحات ہیں تو وہ ان کی اپنی ترجیحات ہیں، اللہ کی ترجیحات نہیں ہیں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر پھر ان کو ان کی نیکیوں کا اجر ملے گا اور نماز کا الگ حساب ہوگا اور نیکیوں کا الگ اجر ثواب کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ نے پڑھی ہے سورہ مزمل؟ اللہ تعالیٰ منظر سامنے رکھتے ہیں. جہنم میں لوگ جا رہے ہیں اور داروغہ جہنم کا پوچھ رہا ہے کیا چیز تمہیں جہنم میں لے کے آئی. اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہاں لکھا گیا ہے کہ لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے. سورہ مدثر. ساری سورہ مدثر. جزاک اللہ. یہ جزاک اللہ سورہ مدثر کا منظر ہے، قرآن نے بیان کیا ہے. میں نہیں آپ اس میں ترمیم کر سکتا، یہ اللہ کا حکم ہے. اس ساختہ شریعتوں پہ عمل کرنے والے یاد رکھیں شریعت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے اسی ترجیحات کے ساتھ. ارے یہ جو بعض دفعہ پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے اور بندہ باقی کام تو نیک کر رہا ہے، تو اس طرح کے الفاظ بھی تو لوگ کہتے ہیں نا، باقی سارے خیر کے کام کر رہا ہے، یہ اس کے اور اللہ کا معاملات کیا ہے. آپ نے کہا؟ دوبارہ کہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہ اس کا اور اس کے رب کا معاملہ ہے اور باقی کام تو وہ اچھے کر رہا ہے. مطلب بعض لوگ اس کو اپریشیٹ اس نظر سے بھی کرتے ہیں. بھائی دیکھیں، میں نے آپ کو اللہ اور رسول کا معیار بتا دیا. اب آپ دنیا کے داروں کے معیار، آپ کا معیار، ان کا معیار یا کسی اور کا معیار اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. بڑی سیدھی سی بات ہے. اگر طہارت، پاکیزگی اور نفس کی پاکیزگی اور تزکیہ نفس حاصل ہوگا تو قرآن و سنت پر عمل کرنا. یہ جو پارشل طریقے ہیں نا، یہ بھائی انہوں نے کیا برائی کی ہے جو کہتے ہیں کہ سب کچھ چھوڑو اور دنیا کو چھوڑ دو. رہبانیت، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اس پہ عمل نہیں کر سکے. کیوں؟ وہ انسانی فطرت کے مطابق نہیں تھا. آج بھی دیکھ رہے ہیں آپ عیسائیوں کے اندر انسانی فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے، قانون ہے، قرآن و سنت کے ضابطے ہیں. اس لیے مت بتائیے مجھے کہ فلاں کام کریں گے تو یہ چھوڑ دیں گے تو یہ ہوگا نہیں. وہ پیکج مومن ہے، پورے کا پورا پیکج اسلام کا ہے. کیونکہ سر اچھے کام، نیک کام تو انگریز بھی کر رہے ہیں، کافر بھی کر رہے ہیں، تو پھر ہمارے اور اس میں فرق کیا ہوا؟ یہی نماز کا ہوا. عیسائی اور یہودی بھی بہت فرق کرتے ہیں. سنیں بات کو. نیک عمل وہ ہے جو پہلے ایمان ہو اللہ پر اور اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کرے.
फिर नेक अमल, बाकी कोई नेक अमल नहीं है जो हम अपनी मर्जी से करते हैं। तो बात बड़ी क्लियर है, कुरान और सुन्नत से समझिए, यही मेयार है, ये हक है, बाकी सब चीजें ना हक जो इसके खिलाफ। सर और आज तो जुम्मे का दिन भी है, आप सूरह कहफ का अक्सर जिक्र करते हैं, उसमें भी आखिरी आयत में यही बात है कि उनके सब अमाल ज़ाया हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं पढ़ देता हूँ आपके सामने। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अख्सरीन आमाला अल्लज़ीना दल्ल सअयुहुम फिल हयातिद दुनिया व हुम यहसिबून अन्नहुम युहसिनून सुनआ उलाइका अल्लज़ीना कफरू बिआयाति रब्बिहिम व लिकाइही। ये वो आप डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं, ये आयत है के अंजाम में। अल्लाह ताला मुझे भी और आप हम सब को अल्लाह अपने कामात पर चलने की तौफीक अता फरमाए। सर आप अक्सर आखिरी रुकू का कहते हैं और बाज लोग कहते हैं शुरू की 10 आयतें भी पढ़नी चाहिए साथ साथ। अच्छा, इसमें आप ठीक कह रहे हैं, हदीस में कहीं तो है पहली 10 आखिरी रुकू या दूसरा आखिरी रुकू या पूरी सूरत कहफ। तो आपको अल्लाह ताला ने गुंजाइश दे दी है, तो इसलिए जो सूरह कहफ का आखिरी रुकू है ना, बड़ा ही सबक आम, बड़ा ही इंसान को झंझोड़ के रख देता है। सर तो पहली 10 आयतें तो दज्जाल से बचने के लिए पढ़ते हैं ना। आप पूरी सूरह क्यों नहीं पढ़ते? आपके पास सर क्या वक्त? जुम्मे वाले दिन तो सर पूरी पूरी पढ़ते पढ़ते हैं हैं लेकिन सर, आम हर रूटीन जुम्मे में ना पूरी पढ़ते हैं। समझ के पढ़ा करें, हमने इस पे पूरा दर्स रखा है, पूरी समझी है, उस तरह जी समझ जी के सर, पढ़े मैंने तो आपकी पूरी जिंदगी जो है वो सही हो जाएगी अगर समझ के हर जुम्मे को सूरह कहफ पढ़ेंगे तो। चलें, अब आप दुआ मांगे और हम इसका दर्स का इख्तिताम करें। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन्नार अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ذुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा आमीन अल्लाहुम्मा रब्बि इग़फिर व अंत खैरुर राहिमीन आमीन रब्बिल आलमीन सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक जज़ाकल्लाह अस्सलामु जज़ाकल्लाह। अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा। आप जरा अच्छे काम करें ताकि अल्लाह के यहाँ भी कामयाब हों आप। सर का फोन आ गया है। जरूर जरूर, मोस्ट वेलकम, आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। जज़ाकल्लाह।